جی میں پی سی ٹی وی کے ساتھ ڈیوڈ سالک اور میرے ساتھ ہیں پاکستان سے جناب جے سالک صاحب. یہاں پہ ہم 2 سال سے پروگرام کر رہے تھے اور ہمیشہ میں کہتا تھا کہ میرے ساتھ ہیں جناب جے سالک صاحب، لیکن اب سالک صاحب اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جو کہ جنوری کا انہوں نے کہا تھا کہ جنوری میں، لیکن جاتے ساتھ ہی ان کو ان ایشوز نے گھیر لیا. ہم تو ایشو دیکھتے ہیں، تبیتا سسٹر تبیتا کا جو کراچی میں ایشو ہوا، اس کے علاوہ جو ایشوز ہوتے ہیں یہ وہ ایشوز ہیں جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں جب کہ سوشل میڈیا پہ جب جاتے ہیں، لیکن جو روزمرہ کے ایشوز وہاں پہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے اور وہاں وہ باہر آپ تک نہیں آتے. لیکن جب آپ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہی ایشوز آپ کو سامنے ریگولر بیسس پہ کرنے میں. سالک صاحب آپ کو مبارک ہو بہت بہت کہ اس وقت آپ اسلام آباد سے مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے اپڈیٹ لیں. ایک تو ویڈیو پیچھے چل رہی ہے جو کہ آپ کا ایک ڈھولک کی تاپ اور لوگوں کی جو ایک محبت اور وہ خوشی نظر آئی ہے اس پورے کلپ میں جو پیچھے چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جاتے ساتھ ہی جو پرابلمز آپ کو لوگوں کے سامنے لوگ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جن کا آپ نے حل کرنا ہے، تو آپ ذرا بتائیں کہ آپ کا ٹرپ کیسا رہا اور وہاں پہ آپ جو اس وقت پہنچے ہیں کل سے اور آج تک بھی رات کے 2 بج رہے 2:30 بج رہے ہیں وہاں پہ. تو ویلکم آپ کو واشنگٹن میں، ہم ویلکم کرتے ہیں اس وقت آپ کو. میں ایک تو لاکھ لاکھ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں لوگوں میں یعنی آ کر میں لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ملا ہے، اور میں ہمیشہ ہی میں مطلب اپنے ہی لوگوں میں خوش رہا ہوں، اور میری ساری زندگی ان لوگوں کے لیے ہی وقف ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے آج چوتھا روز ہے، اور میں اپنا یعنی ابھی ہوٹل کے کمرے میں ہی ہوں، کیونکہ ہم ہوٹل کے سامنے جو ہے وہ ہم نے گھر کرائے پر لینا ہے، کیونکہ ہم 25-30-27 سال ہم یہاں پر اسی ایریے میں رہے ہیں. پہلے ہم F71 میں تھے، اب ہم نے اپنا G62 میں لینا ہے جو کہ فوڈ اسٹریٹ کے پاس ہے. اس کی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو گاؤں سے آتے ہیں، جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں، ان کو یہ اپارا اور ملوڈی جو ہے یہ بہت نزدیک پڑتا ہے، اور ان کو یعنی وہاں سے فیض آباد جو بائی پاس آئیں گے ان کو سہولت ہوتی. تو مجھے اپنی سہولت نہیں دیکھنی، مجھے اپنے غریب یعنی جو لوگ جو بیچارے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور وہ جب وہاں سے چلیں گے تو ان کی مجھے سہولت دیکھنی ہے. مجھے اپنی سہولت نہیں دیکھنی کہ کیونکہ میں جو ہے وہ انہی کے لیے ہوں. اور مجھے خوشی ہے کہ میں جب یہاں آیا ہوں تو لوگوں نے جس انداز سے، جس فکر سے، جس محبت سے، پیار سے یعنی وہ اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، اور جو ہم نے نیشنل ایشوز کے اوپر ہم نے طے کیا کہ ہم اپنے نیشنل ایشوز جو ہے ان کو ہائی لائٹ کریں گے. نیشنل ایشو میں بد نصیبی یہ ہے کہ اس ملک کو جس مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا وہ ابھی تک کسی پولیٹیکل پارٹی، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیوں نے نیشنلزم کو پروموٹ کیا ہے، بلکہ ہم نے یعنی ذات پات یعنی کلاس گلاس لباس پروموٹ کرتے رہے ہیں. لیکن ہماری یعنی ہم نے ابھی رات کے 2 بجے ہوئے، اور میں اپنا اپنے وہ سونے والے کپڑوں میں ہی ہوں. تو مجھے اس بات سے کوئی فکر نہیں، کپڑا کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ میں نے صرف یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کلاس اور گلاس اور لباس جو ہے یہ انسانوں میں تفریق پیدا کرتا ہے. سالک صاحب یعنی آپ اس وقت اسلام میں بھی نیشنل لباس میں ہیں، ہاں میں شلوار قمیض نیشنل میں لباس ہیں، میں، لیکن یہ نیشنل لباس میں میرا لیکن آپ کہنے کا مطلب یہ ہے مقصد کہ جو بھی اس وقت میں میں نے ٹاٹ میں نہیں ہیں. ہاں میں ٹاٹ پہننے سے مراد یہ کہ میں اپنے آپ یعنی حالات جنگ میں سمجھ کر ٹاٹ پہنتا ہوتا ہوں. تو میں اس وقت حالات جنگ میں ہوں، میں اور ان سالک تمام صاحب لٹیروں. تھوڑا بتانا چاہیں گے کہ آپ ہمیشہ تو تقریباً 45 سال سے، لیکن ہمیشہ کرائے کے گھر پہ ہی رہتے، تو ابھی بھی جا کے پھر دوبارہ کرائے کا گھر ہی لینا ہے. لیڈر کے پاس گھر ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ لیڈر جینوئن لیڈر ہے. قائد محمد علی جناح بانی پاکستان نے اپنا ساری جائیداد جو تھی وہ پاکستان کے یعنی کو الاٹ کر دی تھی. تو لیڈر کا تو یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیڈر کے گھر نہیں ہوتے. جو لیڈروں کے عجائب گھر ہیں نا، چڑیا گھر ہے، اس میں شیر ہیں، بکریاں ہیں، یہ لیڈر نہیں ہوتے. یہ مطلب اب میں وہ الفاظ نہیں کہنا، سارے جانتے کہ ان کو وہ کیا کہتے ہیں. پر میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو، راہ راست پر آ جاؤ، اور تمہارے پاس جو نجائز دولت ہے ساتھیوں کے پاس، ہر پارٹی کے پاس بڑی ہے چھوٹی ہے جی،
یعنی اپنا اپنا گوشوارہ خدا کے سامنے بھی دے دو اور غریب انسانوں کے، اور تم جو الیکشنوں پر جو خرچ کرتے آئے ہو نا، یہ ان کے الیکشنوں پر تو میں تمام غریب جو ہیں تو میں لوٹ لیتے ہیں، اس لیے لوٹ لیتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ انہوں نے بعد میں کام تو آنا کسی کی نہیں ہے، ان کا مقصد ہی پیسہ لگانا ہے اور پیسے کمانا ہے۔ تو میں جی اس کے ساتھ ہی میں ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو تشکیل دے رہا ہوں۔ تو آج رات مطلب میں نے یہ فیصلہ کر لیا، بلکہ صبح ہم نے فارم جو ہیں وہ اسلام آباد میں جو ممبرشپ فارم ہیں ان کو بھرنے کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور آج کیونکہ آج یعنی یکم ہے، یعنی یکم میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ دو یعنی آغاز ہو گیا، یا 2 تاریخ کے آغاز ہو گیا، تو میں کل فارم جو ہے وہ یعنی اسلام آباد میں فارم جو ہے جی وہ سالک اپنا صاحب، تو یعنی ممبرشپ کے فارم، نیشنل جو آپ کی جو سیاسی پارٹی کا نام ہے وہ کیا وہی نام ہے جو ہم ایک پلان کر رہے تھے؟ اس کا نام ہوگا، وہ اس کا نام ہوگا جے سالک نیشنل نیشنل، موومنٹ رائٹ، اوکے، جے سالک نیشنل رائٹس موومنٹ، نیشنل، ہاں نیشنل رائٹس موومنٹ۔ تو اوکے، اس کا نیشنل مطلب یہ رائٹس ہے کہ جو موومنٹ سے نیشنل مراد یہ رائٹس ہے جو ہیں، جی جی سب کو ملنے چاہیے اور جی سب کو دینے، یعنی سب کو دینے ہوں گے نیشنل رائٹ۔ جب نیشنل رائٹ مل جائیں گے تو یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی جو مشکلات آتی ہیں اس میں یعنی رائٹ جب ہوں گے تو پھر ہم سے رائٹ کو چھین نہیں سکے گا۔ جب ایک بار آپ ایک نیشنل دھارے میں آ جائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز آپ کے جو ڈسکریمنیشن ہے وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ ایک قسم کے دوسرے درجے کے نہیں ہاں بلکہ ایک برابر ہاں، کے شہری ہو جائیں آج گے۔ آج 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 میرا اسلام آباد میں آج میرا پہلا دن تھا، حالانکہ مجھے آج کرائے کا گھر جو ہے وہ تلاش کرنا تھا، لیکن آج یعنی بہت ایک زیادتی اور ظلم یہ تھا کہ یعنی اپنا یہ پمز ہاسپٹل ہے جسے کہتے ہیں، وہاں پر جی تقریباً 8,000 ملازم ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی کہ انہیں پرائیویٹائز کر کے ان کو یعنی اپنا یعنی ان کو یعنی ان کا حق بھی چھیننے لگے۔ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ پرائیویٹ کرنے کے بعد جو پرائیویٹ ادارے چلتے ہوتے تھے تو پھر آپ یعنی مطلب ہے کہ یہ پھر سرکار کو بھی پرائیویٹ کر دیں، پھر آپ سرکار کو کہنا چاہتے ہیں سرکار سے، اور یہ جتنے باقی ملازم بڑے یعنی سینٹری ورکروں کو آپ نے ٹھیکیداری نظام سے، یعنی جب پیپلز پارٹی کا دور تھا وہ بیچارے ذلیل ہوتے تھے، سڑکوں پر جا کے ذلیل ہو کے تنہائیں لیتے تھے، پھر نواز شریف وہ ذلیل ہو کر لیتے تھے، مشرف کا دور ہے وہ ذلیل ہو کے تنہائیں لے، اور آج یعنی عمران خان کا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہو کے تنہائیں لے، یعنی کیا ادارے ہیں، کا مطلب ان کے پیچھے کیا ہے، کیا ان کی پرابلم کیا ہے حکومتوں کی، کیا جی حکومتوں سالک کی صاحب، یہ پرابلم میں کیا ہے؟ ایک کلپ دکھا رہا ہوں اس وقت، اور یہ جاتے ساتھ ہی جو آپ کو ایک بڑا ایشو وہاں پہ لوگوں نے سامنے لے کے آپ کے آئے ہیں اور آپ نے اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ جو آپ کی تقریر ہے یہ تو میں الگ ڈال دوں گا فیس بک پہ، لیکن یہ جو سارے اس وقت جمع ہیں اس وقت، یہ کیا ان کا مسئلہ کیا ہوا سالک صاحب؟ یہ 65 دن سے پمز کے ہیں، یہ سرجن ہیں، یہ نرسز ہیں، یہ پیرا میڈیکل سٹاف کے ملازم ہیں، اور 8,000 ملازم سے یعنی یہ لوگ بچارے مطلب ہے کہ ان کے 4 شہید ڈاکٹر ہوئے، یعنی ہمارے لیے کرونا میں وہ 4 شہید، اور ہم انہیں 65 دن سے یہاں پر وہ بچارے دھکے کھا رہے ہیں، اسپیشل پر والے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ ساری خبریں جا رہی ہیں جی، ساری موجود ہوتی ہے پولیس کا وہاں سارے، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ وہ حکمران جو ہے وہ ایسے حکمرانی کے نشے میں انہیں اچھا، پرواہ ہی نہیں، وزیروں کو کیا 65 دنوں سے یہ احتجاج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز اور نرسز پیمس ہاسپٹل احتجاج کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر وہاں پریس کلب آتے ہیں، پھر کوئی 2 4 5 دن کے بعد پھر، لیکن وہاں اپنے ہاسپٹل میں ریگولر احتجاج ہو، لیکن کیونکہ یہ جو وزیر بنے ہوئے ہیں ان کو نہیں ہے، ان کو اور یہ مطلب میں اسلام نے آباد آپ میں پہلے بھی کہا کیپٹل تھا، میں؟ کیپٹل میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فٹ پاتھ کیا وزیر بناؤ، لیکن حکمرانوں کو میرا خیال ہے احساس نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ ہمیں مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یعنی باہر کی کنٹری ہمارے ساتھ، آئی ایم ایف ہمارے ساتھ ہے، ورلڈ بینک ہمارے ساتھ ہے، بلکہ انگریز کے اترے ہوئے جو مارکیٹ والے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، یہاں لنڈے کے کپڑے جو یعنی وہاں سے وائرل ہوتے ہیں وہ یہاں پر فوٹ پاتھوں پہ آتے ہیں، ہم زندہ قوم تو ہے لیکن ہم ان کے اترے ہوئے گندے کپڑے پہن کر ہم اپنی سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت ہو گئی ہے، شان حکمرانوں میں حکمران رہا ہوں،
حکمران जी کیا ہے. میں آج بھی काफी एक پاکستان کا जी مالک ہوں. احتजाज की एक तस्वीर दिखाई जा रही है इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ और काफी इस वक्त लोग ہاں वहाँ पे हैं तकरीबन और ये सब नर्सेज डॉक्टर्स वहाँ के पैरामेडिक स्टाफ और ہاں. तकरीबन اور 65 दिनों से اور एक اور یہ मुतालबे لوگ इनके دھرنے میں بیٹھے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوا کیونکہ یہاں پر یعنی آپ جادو ٹی وی آئیں گے, آپ باکسوں میں جائیں گے, آپ اپنا اس میں فیس بکوں پر جائیں گے, یہاں پر ڈیموکریٹک لوگ تحریک کے لیے پاکستانی ہیں جو بائیڈن کے لیے بھی لے ہیں اور ٹرمپ کے لیے لے ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے لیے, جو ڈاکٹر صاحبان ہیں نا یہاں امریکہ میں, بڑی ڈاکٹروں کی بڑی تنظیم, مضبوط تنظیم ہے. ڈاکٹروں سے میری گزارش ہے کہ آپ کے ڈاکٹر بھائی پمس کے ایک بڑا ہاسپٹل ہے اسلام آباد کا کیپٹل, مطلب ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں, تو آپ اس میں مداخلت کر کے آپ وہاں سے آپ کیوں نہیں بیان دیتے, کوئی ڈاکٹروں کا بہت کیوں نہیں بھیجتے. یعنی میں ایک یعنی مطلب ہے کہ پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ میں نے حجاب کے لیے, خاکوں کے لیے, میناروں کے لیے, قرآن پاک کی بیرمتی کے لیے, حضور پاک کے خلاف جو فلم بنی اس کے لیے میں نے احتجاج کر کے آرمی مین چلا کے, یعنی کہ میں نے وہاں پر پروٹیسٹ کر کے, میں نے اردو زبان جو ہے وہ میں نے یعنی اپنے یونائٹڈ نیشن میں 7ویں زبان جو اس سال یعنی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے یعنی اپنا اردو میں میسج دیا ہے. تو یہاں پر وہ یعنی آپ کی جو فیس بک پر دیکھیں گے, یا تو ڈیوڈ وہ بیچارے ہمارے جو پاکستانی تو دیکھیں گے, میں خاص طور پر جو ہمارے یعنی جو ہمارے بہت کلوز لوگ ہیں, میں ان کا نام اگر لینا چاہوں گا تو ایک نام نہیں ہے, کئی لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہیں اور ہیومینیٹیرین ہیں, انسانوں کی قدر کرتے ہیں, وہاں پر ہوم لیس لوگوں کو جا کے ہیلپ کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی نرسز, آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے میں نے آج اسپیچ میں نے کہا یو این او والوں, میں حیران ہو رہا تھا کہ جب میں امریکہ میں تھا تو میں نے کبھی کسی یعنی پاکستان کے بارے میں وہاں ایسی بات کرنی پسند نہیں کی, لیکن میں کیونکہ اپنے ملک میں آیا ہوں, یہ میرا اپنا ملک ہے, میں یہاں پنجابی کہنے میں اڑنگاں گا, میں اڑاٹ کٹھاواں گا हाँ जी اپنے सालिक ملک साहब میں, کیونکہ میں اپنے ملک. थोड़ी सी मैं ये वीडियो चलाना चाहूंगा आपकी जो इस वक्त वहां पे आपने जो तकरीर की, थोड़ी सी मैं चलाना चाहूंगा, बाकी वो हम डाल देंगे अलग, लेकिन चाहता हूँ कि थोड़ी सी हम इसको थोड़ा सा इसको चला दें. 1 मिनट जी, मुझे थोड़ा सा दें इसमें टाइम. اور میں جب تقریر کر رہا تھا میری آنکھوں میں ریئل آنسو تھے. ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, خٹک صاحب ہیلو, آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بہرحال سالک صاحب اپنے جاتے ساتھ ہی اس کو آپ نے یہ بھی ساتھ کام جو ہے اور وہ بھی آپ سے کوشچن ہے سالک صاحب, ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم مسلم بہن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں اور ان کے لیے آپ بھی آواز اٹھائیں, اور ایک اور شکریہ ادا کرنا چاہیے ان مسلم بہن بھائیوں کا, ان مولانا حضرات کا, ان اسکالرز, ریئل اسلامک اسکالر جو اس وقت پاکستان میں تبیتا سسٹر جو نرس ہیں وہاں پہ کراچی میں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے حق میں کتنے بیانات آئے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اس وقت. ہاں, میں اور اس کے علاوہ یہ میں بتا دوں کہ آج ایک بہت بڑا واقعہ پاکستان کی, میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے واقعہ دیکھے, لیکن یہ بھی ایک یونیک ہے کہ ایک اپنا یعنی وہ اپنا آبادی ہے, یعنی چک شہزاد کے نزدیک ایک آبادی ہے جس میں موضع تیلا کہتے ہیں اپنا, اس موضع میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں, لیکن 45 سے جو مائنورٹی کے لوگ تھے, جن کے 45 کے یہاں 2 چرچ بنے ہوئے تھے, اس کو گرانے کے لیے یعنی ایکشن ہوا. تو آج کی بات یہ اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے. جی آج کی بات ہے, آج میں نے 2 جگہ پر گیا ہوں اس ظلم کے خلاف جو میں نے آواز بلند کی. تو جب میں نے وہاں پر گیا تو وہاں پر میں نے ایک بات کی کہ مسلم چھاروں کو میں نے کہا کہ جی آپ لوگ جو ہے کرسچنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, کہتے جی ہم اپنے کرسچن بھائیوں کے ساتھ ہیں, انہوں نے آپریشن کرنا ہے تو پورا موضع کا آپریشن کریں, اس میں ہمارے مسلمانوں کا بھی آپریشن کریں, لیکن کرسچنوں کے آپریشن نہیں ہونے دیے. اب یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ مسلم جو ہیں وہ ان کے یعنی کھڑے ہو گئے ہیں, اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک تختی جو ہے وہ وائرل کریں گے جس میں
یعنی اپنا یعنی حضور پاک کی جو یعنی قرآن پاک کی جو ہدایتیں ہیں اس کو آپ کلب کے سامنے ایک نصب کریں گے اور تاکہ مساک دنیا مدینہ بھی، جو کے مساک مدینہ جو ایک مساک حفاظت کے کے لیے مدینہ میں جو مطلب ہے کہ یعنی مینورٹی کے لیے جو محبت اور لو ہے وہ تو آج یہ بہت بڑا واقعہ جب پریکٹیکلی ہوگا تو مجھے بڑی دلی خوشی ہوگی کہ آج میں نے وہاں پر مسلمان جو ہے ان کو مینورٹی کے حقوق ادا کر دیا، اور میں ان کو پھر مبارکباد ان خبر کو مبارکباد دیتا ہوں، ان علماء کو مبارک دیتا ہوں جو اس پر یعنی کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اپنا نرک کے جی ساتھ ہاں جی زیادتی ہوئی ہے تبیتا سسٹر ہاں جی خلیل وہ صاحب. ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اسی طرح کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم، تو ملک اس کی یعنی رسپیکٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں جی تو ہم، صادق صاحب ملک کے وہ 3 یہی، لاکھ شہید جو جی ہم یہی میسج دینا چاہیں گے ہر کمیونٹی کو، وہ چاہے کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو اور مسلموں کے، ایک دوسرے کے جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ایک بیچ میں ایک آئی ایک وائرل ایک ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ پارسی کا ہاسپٹل ہے تو پارسی نے مطلب کہ کرسچن کو بچانا چاہا ہے جی یعنی کتنے وہ پارسی انسان ہے اس کو تم ڈیگریڈ کرتے ہو، تمہیں خدا پوچھے گا، تمہیں اللہ پوچھے گا، تمہیں مولا پوچھے گا، تمہیں ہمارا نہیں، ہم تمہارے ہی نام لے کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ پوچھیں گے تم اس طرح کی انسانیت. حضور پاک یعنی مطلب حضرت عمر فاروق نے تو کہا تھا کہ میرے دور میں اگر کوئی یعنی کتا بھی بھوکا مر گیا تو یہاں کتنے لوگ ہیں بھوکے، کتنوں کو تم خوراک دے سکے ہو، کتنوں کو تم یہاں کپڑا دے سکے. کپڑے تو لنڈے کے آتے ہیں، گورے کے اترے ہوئے کپڑے یعنی انگی اور چڈی ہیں. ہم زندہ قوم تو آپ اپنی حالات پر غور کریں. اور میں یہاں جو امریکہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے انسانی حقوق کی علمبردار ہیں، ڈاکٹروں کی تنظیم ہے، وہ اپنے ڈاکٹروں کے لیے کوئی بیان تو جاری کریں. کم از کم آپ پاکستان کی طرف بڑی نظر رکھتے ہیں، آپ وزیروں کو اور فقیروں میں آپ کو امتیاز نظر نہیں آتا. وزیروں کی عزت نہیں ہوتی، وزیر اعظموں کی عزت آپ کل تک آپ ٹرمپ کی کس طرح کرتے تھے، آج کیا آپ کے سامنے ہے؟ وزیروں کی کوئی عزت نہیں ہے، فقیروں کی عزت ہوتی ہے. فقیری کر لو، یعنی یہ طریقے انصاف والو، تمہیں یہ میں بتا دوں میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پاتے کر. اگر تمہیں حکمرانی کرنی ہے تو ہم غریبوں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے تمہیں بادشاہی کا. لیکن یہ سب کہو کہ ڈاکٹروں کو تم 65 ڈیز پمز والے یعنی میری یعنی نرسز یعنی اسٹاف میں سے نکل گئے تھے. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. تمہیں کرونا سے بچانے والے یعنی وہ ڈاکٹر جو ہے آج وہ یعنی یہ ہلو جی بولیں. آپ کا وہ میرا خیال وہ سسٹم دیکھیں. جی آواز آ رہی سالک صاحب آپ کی. تو اس کے ساتھ ہی آپ جو نیشنل رائٹ موومنٹ، جیسا لک نیشنل رائٹ موومنٹ، اس کے لیے آپ نے پورے پاکستان میں دورے کرنے، رائٹ؟ ہاں لیکن نہیں، ابھی فی الحال ہم ابھی اسلام آباد میں کیپٹل میں کرنے کے بعد ممبرشپ پھر ہم چاروں صوبے میں کرنے کے بعد پھر جب ہمارے ممبر جو بن جائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو یعنی الیکشن کمیشن کے ساتھ یعنی ریکارڈ کروائیں گے، اپنا یعنی اپنا پارٹی رجسٹر کروائیں گے. جی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسلام آباد جاتے ساتھ ہی ایک تو یہ جو بستی گرانے کے لیے آپ نے اس پہ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ آپ مسلمانوں کو ساتھ ملایا اور وہ اب اس کرسچن بستی میں ہم کرسچنوں ہر کے ساتھ کھڑے غریب ہیں. مظلوم کے ساتھ ہیں. اور آپ نے ساتھ یعنی جاتے ساتھ ہی یہ ہم پیمز غریب ہاسپٹل کے نرسنگ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہو گئے. ہیلو جی سالک صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی تو شاید میرا خیال ہے کہ کنیکشن جو ہے وہ ہمارا سالک صاحب سے جو ہے منقطع ہو گیا. تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو ان کو دوسرا دن ہے اور جاتے ساتھ ہی ان کے سامنے ایک مسئلوں کے پہاڑ ہیں جو ہمارے تک نہیں پہنچتے. ہمارے تک وہی مسئلے پہنچتے ہیں جو ایک سوشل میڈیا پہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں یا وہ اتنے ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ سب اسی کو کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے ڈاکٹرز کے مسئلے ہیں، نرسوں کے مسئلے ہیں، عام غریب لوگوں کے مسئلے ہیں، جو بستی وہ بتا رہے ہیں سالک صاحب کہ اس کو بھی گرانے آگے تھے اور اس کے ساتھ پھر وہ 45 فیملیز رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ مسلم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں ان کرسچنوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے سسٹر تبیتا کے ساتھ جو مسلم کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے
बिला तफरी मज़हब के, फ़िरके के, ज़ुबान के और किसी भी हमारे ज़ात के, हमने खड़े होने एज अ पाकिस्तानी एक दूसरे पाकिस्तानी की हेल्प करनी, क्योंकि वहाँ पे या अमीर तबका है या गरीब तबका है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है सारे हुक्मरान जो है वो सिर्फ जो पुराने अमीर तबके थे उनके पीछे लगे हुए हैं, और यही आज के हुक्मरान जो होंगे वो कल को उनके ऊपर दूसरे हुक्मरान होंगे। बस हुक्मरान जो है ना वो उनका एक अपना ही सिस्टम होता है, अपनी अब दुनिया होती है, लेकिन गरीबों की एक अपनी दुनिया होती है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। तो सालिक साहब से कोशिश करूँगा कि रोज़ तकरीबन इनसे जो अपडेट है डेली की, इनसे मैं लूँ और आप तक पहुँचा दूँ कि आज क्या मसले हैं। तो इसके साथ ही वो जो अपनी एक पार्टी जो इस वक्त मूवमेंट चला रहे हुए हैं, जे सालिक नेशनल राइट मूवमेंट, और उसमें हमारे सबके हकूक जो हैं जो छिने हुए हैं, जो छिन रहे हैं, और जो हकूक हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। तो इस पे वो एक मूवमेंट चलाएंगे पूरे पाकिस्तान में, लेकिन अभी इस वक्त इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में सबको इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी एक पाकिस्तानी जो दर्द रखता है एक दूसरे का, वो सारे उनके साथ इसमें हैं, खड़े हैं, और ये उनके साथ खड़े हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, और आपके साथ दोबारा जैसे ही मुझे अपडेट सालिक साहब से होती है, वहाँ पे इंटरनेट का भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है इस वक्त, क्योंकि वो होटल के वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मुझे और सालिक साहब को इजाज़त दें। आप अपना ख्याल रखें, और हमें और अपने आस पड़ोस सबको अपनी दुआओं में याद रखें।